حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن مسجدوں کو بیت اللہ شریف کے ساتھ ملا کر ان سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، باقی ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو جب ان مسجدوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو مسجدیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے اللہ وہ لوگ جو ہمیں آباد کیا کرتے تھے، ہمیں وقت دیا کرتے تھے، ان کو بھی ہمارے ساتھ مسجد میں بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو بھی مسجد میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، مسجد کو آباد کرنے کی کیسی بڑی فضیلت ہے، مرنا ہر شخص نے ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں ان کو قبر سے جب لوگ اٹھیں گے تو ان کو کشتیاں بنا دیا جائے گا۔ تو جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہوں گے وہ ان کے اندر سوار ہو کے، باقی لوگ پیدل جائیں گے، وہ سوار ہو کے میدان محشر میں پہنچیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجدیں جو ہیں یہ قلعہ ہیں، قلعہ۔ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دشمن سے حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے قلعے بنائے جاتے تھے، بہت مضبوط، بڑے بڑے، کہ دشمن سے حفاظت ہو۔ تو شیطان جو ہمارا سب کا دشمن ہے، اس سے حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قلعہ بنایا ہے کہ بندہ اس میں جتنا وقت بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز سے پہلے جتنا وقت آدمی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، جتنا وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ اور جتنا وقت نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیسی بڑی فضیلت والی بات ہے، نماز سے پہلے بھی ثواب، نماز کے بعد بھی ثواب۔ اور مسجد میں آدمی کچھ بھی نہ کرے، کوئی ذکر تسبیح کچھ بھی نہ کرے، بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ مسجد میں خالی بیٹھے رہنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کرے ہمارا دل جو ہے نا وہ مسجدوں سے لگ جائے۔ آج ہمارا دل بازار سے اور دفتروں سے لگا ہوا ہے، وہاں پہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن مسجدوں میں دینی وقت ہی نہیں گزرتا اور ہمارا دل ہی نہیں لگتا۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اور 10 منٹ بس، نماز کا سلام پھیرا اور فوراً باہر کو، اور باقی جگہوں پہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے جتنا زیادہ وقت ہو سکے وہ مسجدوں کو دیا کریں، مسجد میں بیٹھا کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اکثر وقت مسجد میں گزارا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو شخص زیادہ وقت مسجد میں گزارے گا میں اس کو راحت دوں گا، اس پر رحمت کروں گا، اور صراط کا راستہ اس کے لیے میں آسان کر دوں گا، اور میں اس کو اپنی رضا نصیب فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ اس کو راحت بھی دے گا، سکون، چین اور رحمت بھی نازل کرے گا جو مسجد میں بیٹھتا ہے۔ جب رحمت ہوگی تو جب ہم وہاں سے اٹھ کے گھر میں جائیں گے تو گھر میں بھی رحمتیں چلی جائیں گی، اور جو آدمی مسجد میں نہیں جاتا اس پہ رحمت نہیں ہوتی، جب گھر میں جائے گا تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے مسجد میں زیادہ جائیں گے اور پھر وہاں سے اللہ کی رحمتوں کو لے کر ہم گھروں میں جائیں گے، انشاءاللہ گھروں میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی تو ہر طرح کا فساد، جھگڑے یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، گھر کے اندر محبتیں اور گھر میں سکون یہ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے پرصراط کا راستہ بھی آسان فرما دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو صرف اور صرف مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن آدمی کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی،
مسلمان مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگے۔ قیامت والے دن 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہو، کسی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جائے پھر مسجد میں آ جائے، مسجد میں جس کا دل لگتا ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر صحابی کو، ہر مسلمان کو مسجد کے ساتھ جوڑا تھا کہ جو بھی ضرورت پیش آتی، ہر چیز، ہر ضرورت کے پورا ہونے کی جگہ مسجد کو بنایا ہوا تھا۔ کسی شخص کو کوئی دنیاوی ضرورت پیش آئی تو گئے 2 رکعت نماز پڑھی، مسجد میں دعا کر کے آ گئے، اللہ سے مانگ لیا۔ اور گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے مسجد، گھر میں آٹا ختم ہو گیا تو مسجد میں۔ تو ہر ضرورت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسجد دی تھی کہ مسجد میں سے ہر ضرورت پوری ہوگی۔ ایک آدمی آئے، آ کے انہوں نے دعا کی، مسجد میں چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا مانگ کے گیا اللہ سے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا، اس نے اللہ سے نمک مانگا ہے آ کے، بھی اللہ گھر میں نمک ختم ہو گیا، وہ مانگ کے جا رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ بڑی سے بڑی ضرورت، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، وہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اور مانگنی کہاں پہ ہے؟ مسجد میں جا کر۔ ایک آدمی مسجد میں نہیں بھی جا سکتا، گھر کے اندر بھی 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر جو مجھ سے مانگے گا، میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا۔